بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ایک یورپی مورخ لینپون لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہ تھا۔ جنگی قیدی بھی بے اندازہ تھے۔ سلطان نے تمام مال غنیمت 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کروا دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہیوں اور غریب لوگوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا، جس مدرسے سے سلطان نے تعلیم حاصل کی تھی۔ نہ خود کچھ رکھا، نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں زیادہ تر مسلمان اور باقی غیر مسلم تھے، رہا ہو کر سلطان کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور سلطان کی اطاعت قبول کی اور اپنی خدمات فوج کے لیے پیش کر دی۔ سلطان کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صباح کے پراسرار فرقے فدائی، جنہیں یورپی مورخین قاتلوں کا گروہ کہہ کر پکارتے ہیں، سلطان صلاح الدین ایوبی پر 2 قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت سارا کام لینا تھا۔ دونوں بار معجزہ ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی بال بال بچ گئے۔ سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازشوں کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکے تھے۔ امیر سیف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان کے خلاف بغض اور کینہ سے باز نہیں آیا تھا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد کی۔ حسن بن صباح کا فرقہ اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی، اسی طرح ایک حسن بن صباح نے اسلام سے دور ہو کر اپنے آپ کو نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت دلوانے کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلواتا تھا۔ اس نے ایسا گروہ بنایا جو طلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ میں نہایت حسین لڑکیاں شامل کی جاتی، نشہ اور جڑی بوٹیاں اور ہیپناٹائزم اور چرب زبانی جیسے طریقے استعمال کیے جاتے۔ اس نے اپنی ایک جنت بنائی ہوئی تھی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل کرانے کے لیے ایک گروہ تیار کیا ہوا تھا۔ اس گروہ کے قتل کرنے کا طریقہ بہت ہی پر اسرار ہوتا تھا۔ اس گروہ کے افراد انتہائی چلاک، ذہین اور نڈر تھے۔ یہ ویس بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے اور وقت پڑنے پر جس کو قتل کرنا ہوتا قتل کر دیتے۔ جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو کسی کو ان قاتلوں کا سراغ نہ ملتا۔ کچھ عرصہ بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے اور زہر بھی بہت اچھی طرح استعمال کرتے تھے۔ زہر دینے کے لیے حسین لڑکیوں کا استعمال کیا جاتا جو شراب میں زہر ملا کر مقتول کو پلا دیتی تھی۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس فرقے کے پیروکاروں کو فدائی کہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے، کیونکہ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اس کو قتل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا اور وہ یہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے، لیکن یہ طریقہ بھی سلطان کے محافظوں کی موجودگی میں ناممکن دکھائی دیتا تھا، کیونکہ 2 ناکام حملے ہو چکے تھے، جبکہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی صالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔
انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش شروع کر دی۔